اور سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر دیں، عالمی شہرت یافتہ معروف ہدایتکار، صداکار، اداکار اور میزبان ضیاء محی الدین کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ ضیاء محی الدین 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم ضیاء محی الدین کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر کراچی میں ڈیفنس فیز 4 میں امام بارگاہ یثرب میں ادا کی جائے گی۔ حکومت نے ضیاء محی الدین کو 2012 کو ہلال امتیاز سے بھی نوازا۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ضیاء محی الدین کے والد کو پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مصنف اور مکالمہ نگار ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری سے کام کا آغاز کیا۔ بہت عرصے تک برطانیہ کے تھیٹر کے لیے کام کیا۔ ضیاء محی الدین نے برطانوی سینما اور ہالی ووڈ میں بھی فن کے جوہر دکھائے۔ 50 کی دہائی میں لندن کے رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ سے اداکاری کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ ضیاء محی الدین براڈ وے کی زینت بننے والے جنوبی ایشیا کے پہلے اداکار تھے۔ 70 کی دہائی میں پی ٹی وی سے بھی ضیاء محی الدین شو کے نام سے منفرد پروگرام شروع کیا گیا۔ 1973 میں پی آئی اے آرٹس اکیڈمی کے ڈائریکٹر مقرر کر دیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد ضیاء محی الدین واپس برطانیہ چلے گئے۔ 90 کی دہائی میں مستقل پاکستان واپس آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ضیاء محی الدین نے انگریزی اخبار دی نیوز میں کالم بھی لکھے۔ ضیاء محی الدین کی کتاب A Carrot is a Carrot ایک مکمل ادبی شاہکارہ ہے۔ ضیاء محی الدین کی خدمات کے اعتراف میں 2003 میں ستارہ امتیاز اور 2012 میں ہلال امتیاز سے انہیں نوازا گیا۔ 2004 میں کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کی بنیاد رکھی گئی اور زندگی کے آخری لمحات تک نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے سربراہ بھی رہے۔ عالمی شہرت یافتہ معروف ہدایتکار، صداکار، اداکار اور میزبان ضیاء محی الدین کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم ضیاء محی الدین کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر کراچی میں ڈیفنس فیز 4 میں امام بارگاہ یثرب میں ادا کی جائے گی۔ حکومت نے ضیاء محی الدین کو 2012 کو ہلال امتیاز سے نوازا تھا۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ضیاء محی الدین کے والد کو پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مصنف اور مکالمہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری سے کام کا انہوں نے آغاز کیا اور اسی پر بات کریں گے۔ سینئر صحافی نصرت امین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ نصرت صاحب، بہت شکریہ آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔ انتہائی افسوسناک خبر، عالمی شہرت یافتہ معروف ہدایتکار ضیاء محی الدین کراچی میں انتقال کر گئے ہیں، اور کس طرح کی شخصیتی، ذرا مختصر ان کے بارے میں بتائیں، ان کے ساتھ آپ کی کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی رہی کہ سال 2020-21 اور کسی حد تک 22 میں بھی ان کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزارنے کا موقع ملا، ایک اچھا معیاری وقت گزارنے کا موقع ملا، ایک خاص طور پہ کچھ پروگرامز کے سلسلے میں، کچھ پروگرامز جن کا تعلق نیپا سے تھا اور کچھ پروگرامز خاص طور پہ جن کا تعلق جیو ٹیلی ویژن سے تھا، جو جلد نشر بھی کر دیا جائے گا جیو ٹیلی ویژن سے۔ تو جس طرح سوسائٹی میں ہماری شگفتگی اب ناپید ہو گئی ہے، ہماری سوسائٹی میں جس طریقے سے شائستگی اب نام کو نہیں، ضیاء محی الدین ان شخصیات میں میرے جانتے میں شاید سر فہرست تھے جن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ہاں شگفتگی، شائستگی، تہذیب، تمدن ابھی بھی اس سوسائٹی میں باقی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو بتدریج ہمارے یہاں سے اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ان میں سے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا لاس ہے جو قوم کو بھی اور بحیثیت صداکار، اداکار، ہدایتکار جو ایک لاس ہے، وہ میڈیا کو اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اور انڈسٹری کو اب فیس کرنا ہے۔ اچھا نصرت امین صاحب، آرٹ کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، ان کے کردار پر روشنی ڈالیں، آرٹ کی دنیا میں ان کی کیا کیا خدمات رہیں اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے اب آرٹ کی دنیا کے لیے جو تمام تر خدمات انہوں نے انجام دی؟ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے، یہ تو نقصان کتنا بڑا ہے یہ تو اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ کتنے
کارآمد رہے ہیں، وہ آپ کے کتنے کام کے تھے، آپ نے ان سے کتنے کام لیے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان انہیں نظر انداز کرتا رہا ہے پچھلے 50-60 سالوں میں کئی بار، اور وہ کئی بار نا امید ہو کے واپس جا کے مغرب میں کام کرتے رہے اسی معیار کا اور اسی کوالٹی کا جو وہ چھوڑ کے آتے تھے. لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہمیشہ. ہاں جب وہ 90s میں واپس آئے تو ان کو نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی بنیاد رکھنے کا اور اس کو چلانے کا جب کام دیا گیا تو وہ بظاہر اس کام سے بہت مطمئن تھے، اور میرا خیال ہے کہ اسی تناظر میں انہوں نے پہلی بار یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، اور میرے خیال ہے کہ ان کا یہ فیصلہ اٹل رہا ان کی آخری سانس تک. اور جہاں تک ان کی شخصیت اور ان کے فن کی بات ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پرفارمنگ آرٹس میں ان سے زیادہ پرومیننٹ شخصیت پاکستان میں تو نہیں دیکھی گئی. آپ کسی بھی شعبے کا نام لے لیں، آپ اداکاری کا نام کا ذکر کریں، آپ صداکاری کا ذکر کریں، میرا خیال وائس آرٹسٹ پاکستان میں واحد نام ضیاء محی الدین ہی کا ہے. وائس آرٹ ضیاء محی الدین سے شروع ہوا اور انہی پہ ختم ہو گیا. اگر اس میں کسی کو تھوڑا مبالغہ محسوس ہوتا بھی ہے تو عملاً آپ یہ دیکھیے شہرت کے حساب سے، کرافٹ کے حساب سے اور مہارت کے حوالے سے یہ بات بالکل صحیح ہے. باقی ان کی فلم، انہوں نے ہالی ووڈ، انہوں نے برطانوی سینما، انہوں نے پاکستانی سینما میں اداکاری کی، کام کیا. ان کے والد سے ظاہر ان کو لکھنے لکھانے کا ایک وراثت میں ملا تھا کام، اور ساتھ ساتھ انہوں نے تھیٹر میں ڈائریکشن بہت دیے اور بہت عرصے دیے، شاید 40 سال سے زیادہ تر لندن میں، اور پھر جہاں جب بھی ان کو موقع ملا پاکستان میں، اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے کافی ان کا کنٹریبیوشن ہے، تدریس کے حوالے سے بھی اور ڈائریکشن کے حوالے سے بھی. عالمی شہرت یافتہ معروف ہدایت کار، صداکار، اداکار اور میزبان ضیاء محی الدین کراچی میں انتقال کر گئے. ہمارے ساتھ نصرت امین صاحب تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو بتائیں کہ ضیاء محی الدین 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں.